قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہود نے اس پر شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کی مثال گدھے کی جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا اس سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف ہی نہ ہو۔ یہی حال ان یہود کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں، لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ اس آیت میں یہود کو کسی اور جانور کے بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی، کمثل الحمار فرمایا گیا کہ گدھے کی طرح ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہود کی جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معانی کو نہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس سے اعراض کرے، یعنی منہ پھیرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے، تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے ہی سیکھا تھا۔ وہ کہیں گے، ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عویمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا، تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے؟ اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اگر تو نے کہا میں جاہل رہا تو تم سے کہا جائے گا جاہل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا، تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا؟ نمبر 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہ کرے، اور اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے جو کلام حکمت والا کرے اور عمل گناہوں پر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے یہود، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر، یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص ہمارے لیے ہے اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے فرما دیجئے، تمہیں یہ گمان ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو تاکہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسجدوں کے امام کی خدمت میں مشورتاً عرض ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کریں کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کے گھر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں، بیمار ہو گیا ہو تو عیادت کریں، اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں۔ اور یہ صرف امام صاحبان ہی کے لیے نہیں ہے، تمام اسلامی بھائیوں کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرمائیے اور اس کے مطابق عمل کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں سیدنا سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، ان کی ماں حضرت سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں، یعنی رات بھر نفلیں پڑھوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر خبر نکالی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب بھر نوافل پڑھنے یا اجتماع ذکر و نعت میں رات گئے تک
شرکت کرنے کے سبب صبحوں کی نماز قضا ہو جانا کجا اگر فجر کی جماعت بھی چلی جاتی تو لازم ہے کہ اس طرح کے مستحبات چھوڑ کر رات آرام کر لے اور با جماعت نماز فجر ادا کرے۔ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کے جماتے اور خوب محفلیں چمکاتے اور فجر کی نماز سے قبل سو جاتے اور نماز سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ان کو سوچنا چاہیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا تھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، سنتوں پر اجتماع کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں عاشقان رسول کی صحبتیں، قربتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں جو اگرچہ پہچانے نہیں جاتے مگر ان کی برکتوں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت سے بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود بدن والے اور 2 پرانے کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے، اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اچھے اچھے بندوں کے طفیل اے کبریا، مجھ نکمے اور برے بندے کو بھی اچھا بنا۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ مذکور حدیث پاک کے راوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے نتیجے میں ایک ایمان افروز حکایت بیان کی، آپ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کا جو غیر مسلم سے ان سے آمنا سامنا ہوا تو غیروں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں نے جمع ہو کر ان سے گزارش کی کہ اے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے رب عز و جل کی قسم دے کر فتح کی دعا مانگی۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری ہی قسم دے کر دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں پر جو مسلمان نہیں ہیں غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے، یعنی شہادت عطا فرما۔ فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مقبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی لڑائی میں سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام واقعات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقرے، علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی
بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بے سلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن